السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عید کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے، آپ کو عید مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ جو عید کی خوشیاں ہیں وہ سارا سال آپ کی زندگی کا حصہ رہیں، اور اسی طرح آپ ہنستے مسکراتے رہیں، اور وطن عزیز پاکستان میں اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ زندگی کو محسوس کیا جا سکے، تہواروں کو منایا جا سکے، اور یہ جو دکھ دلدل ہیں یہ آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں۔ کل اخبارات 2 دن کے وقفے کے بعد شائع ہوئے تو خبروں کا ایک ڈھیر تھا، اور اس خبروں کے ڈھیر میں اخبارات نے کیسے سلیکشن کی اپنی اہم خبروں کو ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیرونی سازش کا بیانیہ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان، بشرا بی بی کی دست راست، فراگوگی کو واپس لانے کا فیصلہ اور معاشی صورتحال پر وزیر اعظم کے بیانات اور وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی کے الفاظ ہیں: فراگوگی کو دبئی سے واپس لانے کا فیصلہ، عمران خان کی فارن فنڈنگ کا ریکارڈ بھی منگوایا جائے گا، سازش کے الزامات، حکومت کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ روزنامہ پاکستان نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: بیرونی سازش، حکومت کا انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان۔ روزنامہ جنگ نے وزیر اعظم کے بیان کو سرخی کے طور پہ لیا: ملک شدید ترین معاشی خطرات میں، ان پر قابو پانا حکومت اور اس کے اتحادیوں کی مشترکہ ذمہ داری، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ نوائے وقت نے بھی وزیر اعظم کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا: پاکستان امارات کا تجارت، پیٹرولیم سمیت اہم شعبوں میں مضبوط تعاون پر اتفاق، شہباز شریف کا بغیر پروٹوکول دورہ لاہور، امن و صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ روزنامہ خبریں کی سرخی: عمران خان کے گوشواروں آمدن کی جانچ پڑتال کا فیصلہ، 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کی تفصیل طلب۔ روزنامہ نئی بات نے پاکستان کے بھارت سے احتجاج کو اہمیت دی: پاکستان کا مقبوضہ کشمیر پر حد بندی کمیشن کے خلاف احتجاج، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ روزنامہ دنیا نے چین کے بیان کو ہائی لائٹ کیا: پاکستان کے ساتھ اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی، چین۔ انگلش اخبار ڈان کی لیڈ سٹوری ہے: انکوائری کمیشن ٹو پروو کیبل گیٹ افیئر۔ دا نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: گورنمنٹ کمیشن ٹو پروو فورن پلاٹ چارجز۔ ایکسپریس ٹریبیون نے بھی اسی خبر کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی: باڈی ٹو پروو فورن کانسپریسی ڈرامہ۔ دی نیشن کی مین سٹوری ہے: اسکیپر کانٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ ہز ٹیم، پی ایم۔ ڈیلی ٹائمز کی ٹاپ سٹوری ہے: مریم ٹو بگین ماس کنٹیکٹ ڈرائیو فرام ٹوڈے۔ ایک نظر رن ڈاؤن پہ ڈالتے تھی۔ سازش کے الزامات، وفاقی حکومت کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ، مریم اورنگزیب کا اعلان۔ ملک شدید ترین معاشی خطرات میں، ان پر قابو پانا حکومت اور اتحادیوں کی مشترکہ ذمہ داری، وزیر اعظم شہباز شریف۔ فراگوگی کو دبئی سے لانے اور عمران خان کے آمدن کی جانچ پڑتال کا فیصلہ۔ مریم نواز آج اٹک سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گی۔ ہم بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ جنگ مظلوم اور ظالم کے درمیان ہے، آصف علی زرداری۔ اور آج کے پروگرام میں ایکسپریس ٹریبیون کا اداریہ انکانسٹیٹیوشنل کال، جبکہ روزنامہ جنگ میں مظہر عباس صاحب کا کالم ہے سچ جو ہم بتا نہ سکے ہے، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے نواز شریف۔ کیسی گزری عید آپ کی؟ السلام علیکم جناب، کیسی گزری عید؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیسی گزری عید آپ کی، کیسی رہی؟ بس گزر ہی گئی، سو کے کچھ پرانی فلمیں دیکھ کے۔ پرانی فلمیں دیکھ کے؟ بس وہ میں نا ویسٹرن موویز کا شوقین ہوں۔ اچھا اچھا۔ تو وہ تھی اپنا میکانس گولڈ، اور پھر آپ کا وہ گڈ بیڈ اینڈ اگلی، اور یہ ساری فلمیں دیکھی۔ اچھا اچھا۔ وہ تو بڑی تاریخی فلمیں ہیں کسی دور میں، ان کا بڑا میکانس گولڈ کا تو بہت شہرت رہا۔ عاصم تم نے کیا کیا عید والے دن سارا دن؟ آپ کو پتہ ہے کہ صحافی کا کام ہے، وہ عید ہو یا شبرات ہو، ہم نے تو کام ہی کرنا ہے۔ ہاں، تو ہم یہ خبروں، یہ جو تمام اخبارات میں خبریں لگی ہیں، ہم اسے تلاش کرتے رہے اور وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ ہم دیتے رہے، اور کام کے ساتھ ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں اس بار وزیر اعلیٰ بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، اور وزیر اعظم صاحب کی جناب ایکٹیویٹی رات کو بھی انہوں نے ہمیں مکمل طور پر سڑکوں پہ رکھا، کیونکہ اچانک وہ نکل گئے، ڈھونڈ رہے تھے کہاں گئے ہیں، تو کام کی جو خبر کی جو نا تلاش میں ہی لگے رہے۔
آج مظہر صاحب نے لکھا تو ہے, میں اس کے اوپر بعد میں آگے جا کے بات جی آپ کروں گا بات کرتے ہیں. کہ صحافی کہاں پر کھڑے ہیں. بالکل بس ٹھیک ہے, اسی طرح عید گزری کام کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب آپ نے لاہور میں عید نہیں, میں نے آدھی عید لاہور میں گزاری اچھا. اور آدھی اپنے گاؤں میں سیالکوٹ میں گزاری. اچھا اچھا اچھا, وہاں پہ آپ کے ریلیٹیوز وغیرہ ہیں؟ ہاں, میرے سارا رانا صاحب عید کی آپ بات کر رہے ہیں, اپنے بیٹر ہاف کو بھول جاتے ہیں, تو آپ اپنے بیٹر ہاف کو کیا کس نام سے پکارتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ بھارت, انڈیا اور ہندوستان, یہ نہیں, میں نے پوچھا کس نام سے پکارتے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بادشاہی ان کی ہے یار. پھر رانا صاحب پوچھتا ہوں کس نام سے بلاتے ہیں, کیوں شرما رہے ہیں؟ نہیں وہ بیٹر ہاف ہے آپ کا, بلکہ فل ہاف ہے آپ کا. ویسے میں نام لیتا ہوں. کیا نام یوم سسرال ہم نے منایا, یہ الحمدللہ. کیا نام لیتے ہیں؟ وہ جو اس کا نام کیا نام ہے, کیوں شرما رہے ہو یار؟ بھائی میری کوئی 3 بیویاں نہیں, ایک ہی بیوی. شرما کیوں رہے, نام بتاؤ کیا نام ہے؟ جو بھی نام ہے میرا خیال ہے. آپ کس نام سے پکارتے ہیں؟ میں بیگم ہی کہتا ہوں. آپ جی پرجائی کو کس نام سے بلاتے ہو؟ وہ ان کا جو اصل نام ہے اسی نام سے بلاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں مائی صاحبہ. مائی صاحبہ. مائی صاحبہ ایم وائی والا مائی, کوئی اور نہ سمجھ لے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بھائی ان کا ہی وہ ہے, میں تو کہہ کے پھنس گیا ان کا سسرال جانا ہے, تو میں کہا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ. مڑ کے پھر جو میرے ساتھ ہوئی, لوگ عید منا رہے تھے, میں بیگم کو منا رہا تھا. تو بات دیکھیں نا کہ وہ سسرال کا کہہ رہی تھی, تو میں بیگم کو اپنے جو گاؤں ہے میکے ہے وہاں لے گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے, اور اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب یہ جو سازش کا شور مچا ہوا ہے, کیوں نہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیا جائے. تو پہلے ایک رپورٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, پھر میں آپ لوگوں کی رائے لیتا ہوں اس پہ. یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا, یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے, یہ جو ملک کو صبح دوپہر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا. حکومت نے عمران خان کے بیرونی سازش کے حوالے سے الزامات پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد اور خود مختار کمیشن پی ٹی آئی کے بیانے کی تحقیقات کرے گا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سازشی ٹولے نے قومی خزانے کو اور توشہ خانے کو بے دردی سے لوٹا. کارٹلز اور مافیاز کے فائدے کے لیے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا. آج 4 سال بعد عوام کو سستی چینی اور آٹا مل رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کے لیے 3 ہفتوں میں جو اقدامات اٹھائے وہ پچھلے 4 سال میں نہیں اٹھائے گئے. 4 سال میں جو نالائکی, نااہلی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. ہر روز صبح دوپہر شام وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کو اس بوجھ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان صرف اور صرف فرا گوگی کو بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں, انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان فرا گوگی بچاؤ تحریک کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام جماعتوں سے نام مانگ لیے ہیں. یہ مرحلہ جلد مکمل ہو جائے گا, جس کے بعد انتخابی اصلاحات کمیٹی اپنا کام شروع کر دے گی. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ماہر آئین اور قانون ہے, اور بڑی نظر ہے ان کی ان معاملات پہ. ذرا ہم نے کہا تھوڑا ان سے اپڈیٹ لے کے پروگرام کا آغاز کریں. سر کامران صاحب السلام علیکم. کمیشن کا جو اعلان ہوا ہے یہ خوشائند اعلان ہے, اور ایک دفعہ قوم کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس میں ایسا ہے کہ 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں انکوائری کمیشن کے حوالے سے یا اس ایشو کے حوالے سے. جی, اگر انکوائری کمیشن بنانا ہے تو پھر اس میں اگر وہ نہ مانے عمران خان صاحب, تو پھر آپ کیا کر لیں گے, اس کے ممبرز میں اتفاق نہ کریں, ایک بات. اور اگر فرض کر لیجیے کہ مطلب اس کے بعد ممبرز پہ بھی اتفاق کر لیں اور عمران خان صاحب اس کی فائننگ پہ اتفاق نہ کریں, تو یہ دوسری بات ہو جائے گی. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بجائے انکوائری کمیشن کے چیف جسٹس آف پاکستان کو میٹر ریفر کیجیے کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ تمام اینکر پرسنز تو ممکن نہیں ہوگا. 10-15 جو اینکر پرسنز جو بہت سینئر قسم کے ہیں اور جن کی ریپوٹیشن ہے اور جن کے عمران خان صاحب کرتے ہیں, ان کو کہیں کہ ان کو کراس ایگزامن کرنے, اس میں جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں ان کو بلوا لیں اور ان کو انٹرویو کر لیں 1 گھنٹہ یا
اور اس میں اس کو بے شک لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں یا اس کو ریکارڈنگ کر کے اس کے بعد ٹیلی کاسٹ کر لیں. میرے خیال ہے 2 بہتر آپشن ہو سکتے ہیں. ورنہ وہ نہیں مانیں گے اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ملے ہوئے تھے اور اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے, اس میں وہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو وہ پھر ایک اور جو ہے نا وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا. اس کے لیے میرے خیال میں کہ 2 طریقے, ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفر کر دیا جائے چونکہ اس کا مطالبہ بھی ہے اور وہ چیف جسٹس پاکستان کی مرضی ہے, جس جج کو سنگل جج کو ریفر کریں, وائس ججز کو اپوائنٹ کریں, یا پھر یہ اینکر پرسنز والا آئیڈیا. میرا خیال ہے یہ 2 آئیڈیا جو ہے میں اس کو پرپوز کروں گا. کامران صاحب آپ نے بڑی دلچسپ بات کر دی کہ اینکرز پرسن کو بٹھا دیا جائے. تو اینکرز پرسن تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے مختلف جماعتوں کے وہ ترجمان ہیں, وہ تو سیاسی جو جماعتوں کے کارکن ہیں ان سے زیادہ جذباتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ اینکرز کو بٹھا دیا جائے؟ ان کی تو کریڈیبلٹی آپ سیاسی طور پہ بڑی کویسچنیبل ہے. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اب تک جو نا وہ ان کی ریپوٹیشن جو نا وہ ایسی نہیں ہے, مگر پھر شاید ممکن ہے بہتر طریقہ جو ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیل آؤٹ ہوتی ہے اور وہ الٹیمیٹلی سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. شفیق صاحب, کامران صاحب نے تو بڑی دلچسپ بات کہہ دی کہ جی اینکرز کو بٹھا دیا جائے. اینکرز کا اور یہ آج کا جو ہمارا کالم ہے مظہر اقبال صاحب کا, وہ بھی مظہر عباس صاحب کا بھی, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اسی حوالے سے ہے کہ جو آج کا صحافی ہے وہ بڑی تیزی سے کریڈیبلٹی کھو رہا ہے. تو مرتضیٰ صاحب نے تو ایک دلچسپ وہ دے دیا لائن. بالکل. دیکھیں پہلے میں بات کروں جو تحقیقاتی کمیشن, یہ مطالبہ کس کا تھا؟ پی ٹی آئی کا تھا. ڈے 1 سے مطالبہ تھا کہ وہ کمیشن بنائیں. اب کمیشن بنا دیا ہے, لیکن اب وہ کہتے ہیں ہم اس کمیشن کو نہیں مانیں گے, ہم جوڈیشل جو انڈیپینڈنٹ کمیشن اس کو مانیں گے. اگر وہ بھی بنا دیے وہ بھی نہیں مانیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ کمیشن کا جو سربراہ ان کی بھی ان کی مرضی کا, اور سب سے بڑی بات جو فیصلہ ہو وہ بھی خود لکھیں. اس سے کم یہ قبول نہیں کریں گے. ایک کمیشن بن رہا ہے, حکومت بنا رہی ہے اور اس کو کام کرنے دیں, لیکن ظاہر ہے وہ یہ سیاست ہے, اور سیاست میں نا آپ کے ایک بے شمار روپ ہوتے ہیں, بے شمار منہ ہوتے ہیں, بے شمار زبانیں ہوتی ہیں ایک ہی شخص کی. تو یہ اپنا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, ہم نہیں مانیں گے. اور اب جب یہ مگر مجھے کبھی یقین ہے اگر سیٹنگ جوڈیشری سے بھی انہوں نے بنا دیا پھر بھی وہ کہیں گے ہمیں کیڑے نکالیں گے, یہ نہیں مانیں گے. باقی آپ نے کہ صحافیوں کی بات کی, اور ظاہر انہوں نے کہا کہ اپنا اینکر دیکھیں جو صحافیوں کا کام ہے وہ صحافی کریں, وہ جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدان کریں, جو جوڈیشری کا کام ہے وہ جوڈیشری کرے. ہر بندے کو فوج اپنا کام کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک حکومتی ذمہ دار ایک سینیٹر یہ کہیں گے کہ اس میں سینیٹر کو اینکر کو لا کے بٹھا دیں, تو وہ ایک نان سیریس بات ہو جاتی ہے. جس کا کام ہے اس کو کرنا دیں. مظہر عباس صاحب کی بات آپ نے کی. مظہر عباس بڑے پرانے ہمارے ساتھ دی نیوز میں تھے, پھر جیو میں بھی تھے, بڑا لیجنڈری, اور وہ نا اپنا بڑا بیلنس لکھتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ لکھتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ صحافی کا جو کام اصل میں نا ہم نے قلم اور کیمرے سے ہٹ کے ہم نے اس سیاست میں آ گئے. اور مرتضیٰ صاحب, یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے بھی ایک قسم کی نا حوصلہ افزائی کی ہے جو جرنلسٹ جو ہیں اپنے ایمبٹ سے, اپنے دائرہ کار سے باہر آتے ہیں, جو ان کا کام سے. اور جو مرتضیٰ صاحب نے ٹھیک لکھا ہے کہ ہمیں اپنے ایمبٹ میں رہنا چاہیے, ہم نے اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے, ہمیں اپنا نا جو ہم ایک صحافت ہے اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مریم صاحبہ نے کہا کہ ہم جو کمیشن کا سربراہ ہے وہ ایسے شخص کو بنائیں گے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اس کی کریڈیبلٹی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. تو اگر کوئی ایسا سربراہ بن جاتا ہے جس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, پھر تو کسی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں رہے گا. بالکل. دیکھیں بڑی کلیئر اینڈ لاؤڈ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی ہے, اور اب کسی قسم کا جو ہے نا وہ بھاگنے کا راستہ نہیں دیا انہوں نے. لیکن میں شاید سمجھ رہا ہوں, اور جو میں پچھلے یہ ایک غیر یقینی جو صورتحال رہی اور جس طرح کہ چمٹ کے اپنی کرسی کے ساتھ, تو مجھے لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں نہ مانوں کی رٹ پہ وہ رہے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو انکوائری کمیشن نیا بن جائے گا, چاہے وہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ آزاد عدلیہ پر ہو, آپ اسی عدلیہ کے اوپر آپ ٹرینڈ بنواتے ہیں, آپ ان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں, آپ کس طرح آج آپ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. کل اگر کوئی حاضر سروس یا ریٹائرڈ جوڈیشل کوئی آپ کے جسٹس کے اوپر یک نکاتی ہیں, دو افراد کے مشتمل اگر کوئی کمیشن بن بھی جاتا ہے, تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ میری بات آپ ریکارڈ میں رکھیے گا. بالکل ٹھیک. کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں مانے گی, کیونکہ یہ بیسیکلی کچھ ہے ہی نہیں.
جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے، ہم خبر کی کھوج تک جانے کے لیے ہر ایک سے اسے اپنے سورس تو ڈسکلوز نہیں کرتے، لیکن جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے اس جو قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو موجود تھا ان سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، یہ ہم آپ کو 100% بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر، اس خط کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ ہر ملک سے آتے ہیں اس طرح کے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن اب اسے کر کے آپ کا غیر ملکی اگر کوئی تجزیہ کار کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ اس طرح تانے بانے مل رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ امریکہ کی سازش کامیاب ہوگی. پھر آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھیں، سب سے آسان طریقہ جو ہے نا پاکستان میں وہ ہے کہ جناب ہر کام نا امریکہ کے اوپر تھوپ دو. تو جی برا ہے امریکہ دی نال ہویا، یہودیاں دا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ نے کر دیا، یہ یہاں پر برطانیہ نے کر دیا. ہم اس ریس سے، اس مائنڈ سیٹ سے ہم یہ 70-75 سال میں نکل ہی نہیں پائے، اور ہم نکلنے دے بھی نہیں رہے لوگوں کو. ہم لوگوں کو اس بیانیے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا حکومت نے یہ بتایا کہ ہم نے اتنا کام کیا تھا؟ ہے انہیں کچھ بتانے کے لیے؟ ریلیف دیا انہوں نے؟ کہاں پر آٹا، چینی، دال، گھی، کہیں پر انہوں نے ریلیف دیا؟ گندم کا یہاں پہ بحران ہے، چینی کا یہاں پہ بحران تھا، آپ وہ تو بتا نہیں رہے. آپ 4 سال کی کارکردگی تو بتائیے نا. 2018 میں پچھلی حکومت گئی تھی، 2013 میں جو حکومت گئی تھی، 2008 میں جو حکومت گئی تھی، وہ اپنے کام بتاتی تھی کہ ہم نے جناب ہم نے یہ کام کیا، آپ ہمیں ووٹ دیں. جو 13 میں بنی 18 تک آئی، وہ کہتی تھی ہم نے یہ کام کیا، آپ ہمیں ووٹ دیں. اب 18 سے بننے والی 2022 میں کہہ رہی ہے امریکی سازش آ گئی. بالکل صحیح. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار، کنہیں بیوقوف بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک وقت تھا پی ٹی آئی مسلسل کہہ رہی تھی کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور کیوں نہیں. اب جب کمیشن بننے کا اعلان ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے. دیکھیے رانا صاحب، یہ جو کمیشن بنایا جائے گا، تحقیقاتی کمیشن، یہ پاکستان کمیشنز آف انکوائریز ایکٹ 1956 کے تحت جو ہے یہ قائم کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے 2017 میں امینڈ بھی کر دیا گیا تھا. اور اس کمیشن، دیکھیے کہ جب پی ٹی آئی کی شفیق صاحب حکومت کا کابینہ کا آخری اجلاس ہوا تھا، تو اس اجلاس میں بھی انہوں نے ایک اسی طرح کا جو 1956 کا جو ایکٹ ہے اسی کے تحت ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کا، آپ کو یاد ہوگا، فیصلہ کیا تھا. اور اس کا سربراہ بھی انہوں نے جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ طارق جو ہیں ان کو نامزد کر دیا تھا. لیکن اب وہ جنرل صاحب نے ذمہ داریاں لینے سے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی. تو یہ اسی طرح یہ وفاقی حکومت کا ایک قانون کے تحت اختیار ہے جس کے تحت یہ کمیشن بنایا جاتا ہے. اور دوسری جو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ ماضی میں بھی دیکھیے کہ جب 2013 کے انتخابات پر پی ٹی آئی کی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، تو اس پر بھی ایک کمیشن جو ہے وہ بنا تھا، جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اور اس کے سربراہ جو سٹنگ چیف جسٹس پاکستان تھے وہ تھے. اور پی ٹی آئی کی قیادت نے، پی ٹی آئی نے اس کمیشن کی جو فائنڈنگز تھی اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا بھی کوئی کمیشن بنایا جائے گا تو پی ٹی آئی اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے دیکھیے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی اس بارے میں وضاحت آ چکی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت آ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کچھ بھی آپ کر لیں وہ جو ہے وہ مانے گی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میں جوائن کیا جی عطا طارق صاحب سے نے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور اس ٹائم جو مسلم لیگ نون کے چند ان لوگوں میں سے جنہوں نے میڈیا کے اندر اپنی ایک خاص مقام بنایا ہے، عطا صاحب اس میں شامل ہیں. عطا صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ. عطا صاحب کل ابھی میں یہ پڑھ رہے ہیں مختلف اخبارات میں آپ کی پریس کانفرنس چھپی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جو فرا گوگی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ صرف ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا واقعی اس میں کچھ تھوڑی سنجیدگی بھی ہے؟ نہیں دیکھیے، اتنے ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں جو ناقابل تردید ہیں، جن کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت داخلہ نے ایف بی آر اور جو دیگر متعلقہ محکمات ہیں ان کو خط لکھ دیا ہے ریکارڈ تک رسائی کے لیے. اور جب وہ ریکارڈ حاصل کیا جائے گا تو اس کی بنیاد پر فرا گوگی صاحبہ کو پاکستان واپس لانے کے تمام قانونی انتظامات مکمل کر دیے جائیں گے. یہ یاد رہے کہ جو فرا گوگی صاحبہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہے وہ نیب نے کیا تھا، مگر اس دوران ایسی تفصیلات سامنے آئیں اور جس میں ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت 2019 میں 32 کروڑ روپے کی رعایت یا چھوٹ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو دی گئی.
اب یہ بہت ہی سنگین معاملات ہیں کہ ایک ایسی خاتون جس کا بہت زیادہ قریبی تعلق تھا سابق وزیر اعظم سے، ان کی اہلیہ کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کی شادی اور نکاح کی تقریب بھی ان کے گھر میں انجام پائی، تو ایسی خاتون کو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت اتنی بڑی چھوٹ دے دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو سامنے تفصیلات آئی ہیں اس کے تحت ان کو واپس لائے جانے کے تمام انتظامات کیے جانے چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، کسی کا کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے. اس معاملے میں جو سرکاری پروجیکٹس ہیں، ٹھیکے ہیں، مختلف جو سرکاری معاملات ہیں جس میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے معاملات ہیں، تو اس پر جو ہے وہ کمیشن بھی لیا گیا ہے، رشوت بھی دی گئی ہے اور کئی 100 کروڑ روپے کمائے گئے ہیں. تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بے نامی ہے عمران خان صاحب کا، اور اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو پاکستان واپس بھی آنا چاہیے. عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ ایک بتایا کہ کس کس طرح سے ان کو نوازا گیا، کیا عمران خان کے جو اثاثوں کی تحقیقات ہے وہ علیحدہ ہو رہی ہے اور فرح صاحبہ کے علیحدہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے فی الحال فوکس جو ہے وہ فرح صاحبہ کے اثاثوں کے اوپر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب ان کے دفاع میں سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، تو ہمارا تو کیس ہی یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈر تو عمران خان صاحب ہیں، اور انہوں نے جو کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی ایما پہ کیا ہے، وہ عمران خان صاحب کے نام پہ کیا ہے، عمران خان صاحب کے دیے گئے اختیار کے تحت کیا ہے. تو اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری اور اس کی جو ساری معاملات ہیں اس کی جو بینامی ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور جب یہ کیش وڈرال ہوئے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ پہ 85 کروڑ روپیہ آیا ہے اور نکلا ہے، تو وہ کس کے پاس گیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ذریعہ آمدن کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، یہ پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے طاہر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ تو بات بڑی بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے جو تبادلے ہوتے ہیں، پوسٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے پیسے لیے جا رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ کے نام پہ، لیکن اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرح گوگی اس میں براہ راست انوالو تھی. تو کیا وہ بیوروکریٹس جنہوں نے پیسے دے کے اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کرائی، ان کے خلاف بھی کوئی آپ پلان کر رہے ہیں ایکشن؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں طاہر خورشید صاحب ہیں جو پرنسپل سیکرٹری تھے بلدار صاحب کے، اور پھر جب کرپشن کی انتہا ہو گئی اور کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام ہو گئی، تو عمران خان صاحب کو مجبوراً ان کو ہٹانا پڑا، کیونکہ وہ ایک حد سے آگے چلے گئے تھے. تو ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور انہوں نے اس سارے سلسلے میں فرح گوگی صاحبہ کے نہ صرف احکامات کو بجا لاتے ہوئے یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی، بلکہ وہ حصے دار بھی تھے. تو اب ہماری فیڈرل گورنمنٹ... سر میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو بیچ میں روکا. یہ بتائیں کوئی ٹائم فریم دیں گے آپ اس حوالے سے فرح گوگی کے معاملے میں تحقیقات اور اس کی جو ساری تفصیلات ہیں عوام تک لانے میں؟ دیکھیے ہماری ترجیح یہ ہے کہ بالکل سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، غیر جانبدار ہونی چاہیے، اور تحقیقات میں جو عوامی دولت کو لوٹا گیا ہے اس کی ریکوری کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پہ انتظامات ہونے چاہیے. اس کا ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا، مگر ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ یہ شفاف تحقیقات. بہت شکریہ عطا طاہر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. شفیق صاحب، کل وزیر اعظم صاحب سے بہت سارے لوگوں نے ملاقاتیں کی، ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات ہوئی، پھر کل انہوں نے بغیر پروٹوکول کے لاہور کا بھی وزٹ کیا. عاصم کہہ رہا ہے کہ سانو بھی شام راتی نہیں سون دیتا، صرف سڑکوں پہ پھرتے رہے. لیکن انہوں نے جو کل باتیں کی ہیں وہ بڑی سینسٹیو اور بڑی حساس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک شدید معاشی خطرات میں ہے اور ان پر قابو پانا اور حکومت اور اس کے اتحادیوں کی ذمہ داری ہے. یہ بڑا ٹاسک ہے یہ معاشی بحران. دیکھیں اصل میں ہمارا مسئلہ اکانومی ہے نا. ہماری اکانومی جو ہے پچھلے دور میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا وہ آرٹیفیشل سٹیپس لے کے اس کو مزید دلدل میں نکل. اس وقت معاشی دلدل میں اگر صحیح لفظ استعمال کیا جائے، اب دیکھیں نا پیٹرول کی پرائس انہوں نے جون تک فکس کر دی، فریز کر دی. اب پیٹرولیم کی پرائز ہے دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنی ہو چکی ہے. اب اگر دیکھیں نا یہ بدنیتی ہوتی ہے کہ آپ آنے والی حکومت کے لیے گڑھے کھودیں، دلدل کھودیں.
آپ نے پیٹرول جو ہے وہ 3 ماہ فریز کر دیا اور یہ پیٹرول کی پرائس کہاں پہنچ چکی ہے. اب اگر جینولی کیے تو 240-50 روپے پر لیٹر بنتا ہے. تو اگر آپ حکومت یہ کرتی ہے تو لوگ جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. لوگ یہ نہیں سمجھتے, لوگ چاہتے ہیں ریلیف, اور ان حالات میں ریلیف جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹاسک ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر جس طرح ماضی میں ان کو کام کرتے رہے اس کے لیے کچھ نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھا رہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں. اور دیکھیں یہ پھر پرائم منسٹر نے بڑا یہ کیا نا, یہ شیئرنگ کی, ساری ذمہ داری اپنے پہ نہیں لی. جو اتحادی جماعتیں انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی آگے ہیں اور اس کو اس ٹاسک کو لے کے چلے, کیونکہ اکیلے پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر کچھ اپنا تھوڑی بہت پاکستان سے محبت ہو تو پوزیشن بھی آئے اور وہ بھی اس ٹاسک سے نکلنے کے لیے اپنا رول ادا کرے, کیونکہ مسئلہ پاکستان کا ہے. مسئلہ نہ پی ڈی ایم کا ہے, مسئلہ نہ نون کا, نہ پیپلز پارٹی کا, اور نہ پی ٹی آئی کا ہے. اس وقت مسئلہ پاکستان کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امارات کا جو وفد آیا تھا عاصم, اور پھر سعودی عرب کا دورہ, پھر معاشی چیلنجز, تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم وزیر اعظم صاحب کے سامنے سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ کسی طرح اس کو قابو پا کے غریب آدمی کو جو ہے نا ریلیف مل سکے. ران صاحب, میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کی پریورٹی کیا ہوگی, تو انہوں نے کہا جی اکانومی. میں نے کہا سیکنڈ نمبر پہ, میں کہا تھا شاید ڈیولپمنٹ پہ ہے, کہتے ہیں اکانومی. تیسرا بھی کہتے ہیں اکانومی. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے جو پہلا سٹیپ اٹھایا کہ وہ سعودی عرب کے وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کے لیے گئے, یو اے ای میں آئے, وہ بھی انویسٹمنٹ تھی. پھر اس کے بعد ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا, کیونکہ یہ تمام چیزیں پائپ لائن میں ہیں, اور وہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ ابھی اسے پبلک نہیں کر رہے, جو معاملات طے ہو رہے ہیں. لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سرمایہ کار جہاں پر انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں دوبارہ لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہیں پر جو لوکل ہمارا انویسٹر ہے اس سے بھی ترغیب دی جا رہی ہے, ان سے بھی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, انہیں تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری بات ہوتی ہے پولیٹیکل, جب تک آپ کی سٹیبلٹی نہیں ہوگی کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ سرمایہ کاری نہیں کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ, یا وہ لوگ اقتدار میں ماضی میں رہے کہ جو میں نہ مانو اور ایک ہڈر حرامی کی کہتے ہیں نا, وہ اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ جی جو ہم کہیں گے وہ سچ ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں جناب آپ صادق ہیں, آپ کسی اور کے ساتھ ہیں تو آپ غدار ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا, نہیں چلیں گے تو ہم جیم کر دیں گے, ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے. یہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے, خاص طور پہ پنجاب کے اندر, پنجاب کی کیبنٹ اپنا اوتھ لے تاکہ آئینی طور پر وہ حکومت جو ہے وہ مکمل ہو جائے, اور پھر جو یہاں پر جو منصوبوں کا جو سلسلہ رکا ہوا تھا, جو پروجیکٹس چل رہے تھے وہ چلے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی میگا پروجیکٹ آتا ہے نا, اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو دنیا کو, اگر ہم دنیا کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح, اگر ہم یو اے کی ہی بات کر لیں کہ دبئی میں کس طرح ہوا, 1980 میں دبئی کیا تھا اور 2022 میں کیا ہے, تو وہاں پر اگر یہ نہیں کہ ان کی بیوروکریسی نے ہی وہ میگا پروجیکٹس کو بنایا ہے, وہاں کی ان کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے صرف انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بیسیکلی انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں, وہ آ کے وہاں پہ کام کرتی ہیں, اور پھر وہ میگا پروجیکٹس کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ کمپلیٹ بھی ہوں گے, آگے بھی یہ فروٹفل رہیں گے. تو یہاں پر بھی اسی ماڈل کو لے کے چلنا ہوگا, اور یہاں پر لوکل انویسٹر کو خاص طور پہ میں پھر کہوں گا, پاکستان میں پاکستان سے محبت کرنے والے بڑے لوگ ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ایسے انویسٹر ہیں انہیں آگے آنا ہوگا, انہیں آ کے پاکستان کے لیے پاکستان کا جو بجٹ سارا ہے, ہاں بالکل کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس کے اندر آپ آگے ہو کے پہلے انہیں جو ہے سرمایہ کاری کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی سعد وسیم صاحب, گزشتہ روز انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی تھی, ذرا ان سے میں نے کہا تھوڑا تفصیلات جانیں. سر آپ ملاقات ہوئی آپ کی, تو کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا؟ وہ سعودی عرب کا دورہ کیا, یو اے کا وفد آیا, وہ خاصی ایکٹیویٹی رہی. جی میری ملاقات میاں صاحب سے کل ہوئی ہے, اور میں نے ان سے پبلک کی جو وائس ہے, جو پبلک سوچ رہی ہے, پبلک کے سینٹیمنٹس تھے کہ سعودی عربیہ کے دورے کے بارے میں نے ان سے شیئر کیے ہیں, اور ہی واز ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو ہمارا بردرہڈ ریلیشن ہے ان کنٹریز کے ساتھ, وہ پاکستان کو تھک اینڈ تھن میں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. انشاءاللہ جو پاکستان کا آگے بھی بھرپور خیال رکھیں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جو ملاقات ہوئی اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ دورہ کامیاب رہا ہے اور اس کے نتائج جلد آنا شروع ہو جائیں گے. جی میں بالکل یہی اینٹیسپیٹ کرتا ہوں
کہ یہ ایک سکسیسفل دورہ تھا. اگر آپ اس کا اعلامیہ کا اجازہ لیں تو میرا خیال ہے کہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے فرام بوتھ سائڈ، آپ اس سے میں نہیں صرف ہر پاکستانی مطمئن ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے سعودی عربیہ اور قطر کے ساتھ اکنامک سوشو اور پولیٹیکل سوشو اچھے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ بتائیے گا کہ جو انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان ہوا ہے تو کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی مشاورت بھی شامل ہو تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے؟ بیسکلی میں پہلی بات یہ ہے جو عمران خان صاحب مداخلت سازش کی بات کر رہے ہیں، میں لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ناکامی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر 2018 کی طرح ایک ہاتھ لا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ حکومت جو کمیشن بنا رہی ہے اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کوئی مداخلت یا کوئی جو ہے سازش نہیں تھی. اور میرے ورڈس کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے جس میں واضح لکھا ہوگا کہ اس میں کوئی بھی ایسے جو انہوں نے ایجنسی نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسے سائنس جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے جس سے ثابت ہوگی یہ فورن کانسپریسی ہے. بہت شکریہ. سعد وسیم صاحب بات کر رہے تھے. خالد صاحب، جو ابھی عاصم صاحب نے بات کی کہ دیکھیں پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اب اس میں ایک پچھلے 1-1.5 ماہ سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ایک عجیب سے صورتحال ہے، اب وقت ہے کہ کابینہ حلف اٹھائے، سیاسی استحکام آئے. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام کی طرف چلیں گے ہم. دیکھیے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور ہماری جو معیشت ہے اس کا بھی بہت زیادہ جو انحصار ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہماری انڈسٹریلائزیشن ہے، ہماری ایگریکلچر ہے، اس پر ہے. اور حکومت کو جو ہے وہ بڑے فیصلے کرنے ہیں جو ادھورے پڑے ہوئے ہیں، التوا میں پڑے ہوئے ہیں، پچھلی 1.5-2 ماہ سے پڑے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیے کہ گندم کی شفیق صاحب خریداری کا جو ہے وہ سیزن جو ہے وہ چل رہا تھا، اور پچھلی حکومت نے تو جو ہدف جو ہے وہ سابق جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی وزارت اللہ کے دوران جو ہدف تھا وہ اس سے آگے جو ہے وہ 3.25 سال میں اس ہدف سے آگے ہی نہیں بڑھ سکی. تو حمزہ شہباز صاحب نے جو ہے وہ فوری طور پر اپنا وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد جو ہے جو ہدف پچھلی حکومت مقرر کر کے گئی تھی گندم کی خریداری کا، اس میں 1 ملین جو ہے ٹن کا جو ہے وہ خریداری کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. اور یقیناً اس سے ایک طرف تو ہمارا جو کسان ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کو جو ہے وہ اچھی قیمت جو ہے وہ ملے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صوبے کے اندر جو ہے پھر آئندہ آنے والے وقت میں پھر گندم کا آٹے کا کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا. ایک بریک لے رہے ہیں جی، اور بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کریں گے. مریم صاحبہ اٹک سے عوامی رابطہ مہم شروع کر رہی ہیں ایکسپرٹ ٹریبیون کا، اور مظہر عباس صاحب کا جو کالم ہے اسے ڈسکس کرنا جا رہا ہوں. لیکن جاتے جاتے مفتی تقی عثمانی صاحب معروف عالم دین ہے، قابل اور تمام حلقوں میں ان کا احترام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی لڑائی کو نفرتوں میں نہ بدلیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں. جو قومیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتی ہیں وہی مہذب کہلاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو بیان ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں.
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جی ویلکم بیک، اور ہم بات کریں گے مریم صاحبہ آج اٹک سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں اس پروگرام میں بار بار بات کر چکے ہیں کہ عوام کا جو تعلق سیاستدان جو سیاستدان کا تعلق عوام سے ہے، جب تک عوام سے ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں کریں گے نہ آپ کا میسج جائے گا نہ ان کی بات آپ تک پہنچے گی۔ میڈیا، سوشل میڈیا تو ہے، لیکن جب کوئی لیڈر اپنے براہ راست خطاب کرتا ہے تو پھر اس کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں آپ کے ورکر بھی۔ اور ہم یہ اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور رمضان شہباز نے یہ حکومتی محاذ سنبھال لیا اور یہ پولیٹیکل فرنٹ پہ آگے آئی ہیں۔ یہ کراؤڈ پلر بھی ہیں اور یہ اپنا میڈیا کی جو سائیکی ہے یا اس کی جو کراؤڈ کی سائیکی اس کو سمجھتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اپنا یہ جو ایک پولیٹیکل محاذ، کیونکہ حکومت آپ کو پہلے ہم اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ بہت مشکلات میں ہیں اور پولیٹیکل محاذ کو خالی نہیں رہنا چاہیے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ مریم صاحب کو آگے کر دیا انہوں نے۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کردار کشی بھی یقین نہیں رکھتے اور نہ انتقام پر، جو بھی ہوگا وہ قانون آئین کے مطابق ہوگا۔ تو اچھی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل انہوں نے محاذ سنبھال لیا، پی ٹی آئی بھی جیسے کر رہی ہے اور یہ بھی کریں گے، تو کم از کم وہ گیپ نہیں رہے گا اور لوگوں سے ان کی انٹریکشن رہے گی۔ ٹھیک ہے، اچھی اسٹریٹجی ہے۔ مریم صاحبہ ظاہر ہے آج خطاب کریں گے اور ان کا بڑا جذباتی خطاب ہوتا ہے، عوام اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو مسلم لیگ نون بھی یہ طے کر چکی ہے کہ جارحانہ سیاست تھوڑا سا کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ مریم نواز جذباتی نہیں، ان کا عوامی جو پلز ہے نا، عوامی نبض کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے وہ ان کے خطابات ہیں اور وہ لوگ انہیں سننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پارلیمانی سسٹم سے تو وہ دور ہیں، ان کے اوپر ایک ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار چلی ہوئی ہے اور وہ ان کا کیس چل رہا ہے۔ تو اب ان کے پاس دوسرا محاذ یہی ہے کہ عوامی جو لوگوں سے رابطہ ہے، اپنے والد کی لیگیسی ہے، اس سے آگے لے کے چلیں، اور وہ بڑا خوبصورتی سے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو 2 ماہ سے لگی ہوئی ہے اس تمام صورتحال میں، لیکن مسلم لیگ نون نے بڑا ریپڈلی اپنا پلان بنایا اور چند روز کے اندر انہوں نے پلان کر کے اسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ آج مریم نواز جا رہی ہیں اٹک، کل شانگلہ میں ہے، 11 کو سوابی میں ہے، اور اس طرح انہوں نے ایک چھوٹا سا کیا، جبکہ میرے پاس جو اطلاعات ہے اکاڑا میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، گجرات میں بھی ہے، جیلم۔ تو جو سب سے بڑا جلسہ ہونا ہے وہ 28 تاریخ کو ہونا، 28 مئی کو یوم تکبیر کا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا بہاولپور میں۔ اور جنوبی پنجاب میں جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں گزشتہ دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی اور جو ان کے اتحادیہ ان کی کوشش ہے کہ ہم جو لوگوں کی محرومی ہے وہ ایڈریس کریں ان کے اندر جا کے، تو یہ بڑا ایک اچھا ہے۔ اور تمام جو چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ مریم نواز اب جائیں گی تو ہم جو وہ تقریر کرتی ہیں تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اور میرا ایک آخر میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ ایک چیز وہ ہم نے 2014 میں بھی دیکھا تھا جب دھرنا ہو رہا تھا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، دھرنا سیاست چل رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے کام کرنا نہیں چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے لگے۔ ابھی بھی یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک پلان کیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ عوامی فرنٹ کو سنبھالیں گی اور جو حکومت کو ساتھ سے چلائیں گے، لوگوں کو ریلیف لازمی دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب، آئی نیڈ یور شارٹ کامنٹ۔ زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ مظلوم اور ظالم کے درمیان ہے، اور ایک ان کا بیان میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے کے پی کے اور بلوچستان کی طرف بھی جانا ہے۔ دیکھیے رانا صاحب کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے اور یہ جو تبدیلی آئی ہے، اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، اور اب ان کا جو انفینشڈ ایجنڈا باقی رہ گیا ہے، اس میں وہ جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں کے ساتھ مل کر سینٹ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں،
اور جس طرح آپ نے کے پی اور بلوچستان میں کہا، اور اس کے ساتھ اصل جو ان کا ہدف مجھے نظر آتا ہے اب وہ اوان صدر ہے، جہاں سے اس وقت ساری جو خرابی جو ہے اب وہ پیدا کی جا رہی ہے، اور حکومت کی راہ میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے وہ اوان صدر سے گورنرز کے ذریعے جو ہے اب وہ کی جا رہی ہے، جس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اصل ہدف جو ہے نا وہ اب لگتا ہے کہ اوان صدر کی طرف بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. یہ اب مظہر عباس صاحب کا جو کالم ہے سچ جو ہم بتا نہ سکے، ہم تو رپورٹر ہیں تینوں، ہم تو سچ لکھ کے آپ کو دے دیتے ہیں. اب بجائے ہم سے سوال کرنے کا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں جو سچ پورا آگے نہیں آپ ٹرانسفر کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہ نہیں بالکل بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ایڈیٹر میں کٹہرے میں کھڑا ہوں. دیکھیں ہمارا المیہ صحافیوں کا، اور خصوصی طور پہ جو اوپر بیٹھے ہوئے صحافی جنہوں نے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں نا، ان کا المیہ یہ ہے، وہی سوال جو ابھی میں نے بات کیا ان سے کر رہا تھا کامران مرتضیٰ صاحب سے، کہ ہم لوگ بٹ گئے ہیں سیاسی نظریوں میں، جبکہ میری رائے یہ ہے کہ صحافی کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا، ہو تو اس کا پرسنل ہونا چاہیے، اس کی ریفلیکشن اس کے اخبار میں یا اس کی رپورٹ میں نہیں، تجزیے میں وہ اپنا تجزیے میں بھی اس کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے، تجزیہ ہونا چاہیے آن گراؤنڈ ریئلٹیز. انفارچونیٹلی ہوا یہ، لیکن اس میں آپس کی بات ہے جو صحافیوں نے اس طرح کیا وہ ماشاءاللہ وہ آپ میرے عاصم کی طرح یہ صبح 5 بجے اٹھ کے نہیں آتے، ان کو ماشاءاللہ اللہ نے پنجابی کہتے ہیں پاگلائے نے، وہ پاگلائے میں انہوں نے نا پنجوں کی تصویر کڑھائی. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو آج کا صحافی ہے اور آج کی صحافت وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے، اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں نے اپنی پسند کے برانڈ بنا لیے کہ میں یہ برانڈ دیکھوں گا، یہ برانڈ دیکھوں گا، اور سچ ان کے اندر کہیں گم ہو کے رہ گیا. شفیق صاحب آپ رپورٹر ہیں، مجھے بتائیں نا کہ رپورٹر میں کھوج کی جو جستجو ہے وہ کیوں ختم ہوئی؟ دیکھیں جب تک الیکٹرانک میڈیا، دیکھیں جب الیکٹرانک میڈیا ہے تو ہم تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے تھے، اور میں ایڈیٹر انویسٹیگیشن سیل بھی رہا ہوں جنگ گروپ کا. تو جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو ہمارا خیال تھا کہ جو یہ تحقیقاتی رپورٹنگ ہے نا اس کو تقویت ملے گی، کیونکہ اب اس کے الیکٹرانک میڈیا تو ویب ہے نا، وہ تو ابھی کی خبریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس سے کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی اسی رو میں بہ گیا. جو ٹکر چلے، جو اپنا خبر آئی اسی کو، جو اچھا رپورٹر ہے وہ ٹکر دے کے وہ ایک تو فیلڈ میں نہیں جاتے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کو چھوڑے نا، بالکل صحیح ہے، وہ فیلڈ مرزا صاحب نے اس سے توجہ دی ہے کہ ہم فیلڈ میں نہیں جاتے، بس ٹکر دے کے اس پہ خبر بنا لی. اور اس کو میرا خیال ہے آپ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم تو رپورٹر ہیں، ہم تو خبر دیتے ہیں، اور آگے آپ نے اس کو کرنا ہے. عاصم صاحب آپ ہیں پریکٹیکلی ایک رپورٹر اور فیلڈ میں بھاگنے والے، مجھے یہ بتاؤ آپ کے ارد گرد بہت سارے رپورٹر ہیں، ایک ہی طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، ایک ہی طرح کا رپورٹ کرتے ہیں، ایک ہی طرح کا. ابھی سما پہ جب یہ پنجاب اسمبلی میں ساری لڑائی چل رہی تھی، تمہارے بیپر چل رہے تھے، وہ ایز لائیو تھے لیکن لگتا تھا لائیو ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ باقی لوگ بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. رپورٹر میں کہاں کرنٹ چلا گیا جو اس کا اصل کرنٹ تھا؟ اصل میں میرا خیال ہے کہ واٹس ایپ نے اور جو ہماری سستی ہے نا اس نے کیا ہے. اور اگر ہم تھوڑی اپنی اصلاح کی طرف بھی آئیں تو دیکھیں دو چیزیں تو ہیں، ہر چیز صرف صحافی کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اب میں رات کو کچھ 1:30-2 بجے سویا ہوں، میں 5 بجے پھر اٹھا ہوں اور میں سفر طے کر کے آیا ہوں، یہاں پر ہم نے سارے اخبار چھانے، محنت کر رہے ہیں نا، محنت کر کے ہم اپنے پروفیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے صحافی تو محنت کر رہے ہیں، جو ہم اس کی طرف نہیں آتے، شاید وہ ہماری ریڈ لائن ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں جو مالکان، جو سرمایہ کار آ گئے ہیں، جو دکاندار یہاں پر آ گئے ہیں، یہاں پر میرا خیال ہے 20 کلو رمان کے علاوہ، میں یہ نہیں کہ میں اس ادارے میں رہا ہوں، میں نے نہیں ابھی تک جتنے اداروں میں کام کیا ہوں، شاید اب کوئی 1-2 نئے لوگ آئے ہیں، وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ کسی کی جناب سگریٹ کا کھوکھا ہے، کسی کی تعلیم کا پروفیشن ہے، اور کسی نے جناب کچھ کیا ہوا. تو بات یہ کہ ہم نے ان ریڈ لائنز کے اوپر بھی دیکھیں بات کرنی ہوگی. اصل میں جو ہمارے پاس جو سینسرشپ ہے نا وہ یہاں سے چلتی ہے. صحافی تو خبریں دے رہا ہے، آپ نے بات کی، آپ نے گمنام کے لیے کام کیا، ہم بھی آپ کے جونیئر ہیں، وہاں سے ہم نے کام شروع کیا، ہم نے بڑی چیزیں دی، ہم کھوج لگانے، ہمارے پیچھے بھی بڑے چیزیں آتی تھیں کہ جناب میری خبر روکے. لیکن الحمدللہ ہم نے خبر، یہ نہیں کہ ہمیں صرف اداروں نے ہمارے پیچھے کرنا ہے، ہمیں تو پرائیویٹ لوگ ہی نہیں چھوڑتے. آپ جب خبر دیتے ہیں جب کسی کے خلاف،
تو آپ کو تو اگر آپ باہر کہتے ہیں کہ جناب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ آپ کو یہ تو نہیں کہ کسی ادارے کا عام شہری ہے، آپ اس کے لیے موبائل کی ویڈیو بھی بنائیں گے، وہ آپ کو چپیڑ مار دے گا. ہم تو چپیڑ کھا کے عوام کو سچائی دکھا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ظلم ہوا تھا، یہ بچہ گاڑی کے نیچے آ کے کچلا گیا. تو ایشو یہ ہے کہ ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن جب اسے سینسر کر لیا جاتا ہے، اور وہ کہاں سے سینسر ہوتا ہے آپ کو بھی ہوتا ہے، وہ لازمی نہیں کہ آپ کے اوپر ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے. لیکن رہی بات کہ جی صحافیوں میں، اصل میں صحافیوں میں اب نا کرنٹ نہیں رہا، اور کرنٹ نہ ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے انہیں معاشی طور پر پچھلی حکومت نے بہت بری طرح ضرر پہنچائی. ہم سب لوگ ہم متاثرین میں ہی ہیں. کوئی پاکستان میں شاید کوئی صحافی ہوگا، وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک خاص ٹولہ ہے پیراشوٹر، انہیں تو جناب ان کی تو موجیں ہیں، ان کی موجیں کہ وہ سو کے اٹھیں تو وہ بھی جناب وہ لاکھوں میں ان کے جناب ٹویٹس چلتے ہیں، ان کے جناب یوٹیوب چینل چلتے ہیں. وی لاگ کر دیں تو میں اور آپ وی لاگ کر لیں، ہم جتنی بڑی خبر دے دیں وہ جناب اس میں 5 بندوں نے نہیں دیکھنا. صحیح بات ہے. تو ایشو تو یہ ڈیلیما یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی، صحافیوں کو اپنے حق کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوگا. ہم کوشش ہر کوئی اپنی جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ سچ پہنچائے. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کلدیپ نیر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ اپنی کتاب ایک زندگی کافی نہیں میں انہوں نے کہا کہ جو یہ ہے نا کہ آزادی اظہار کی طرح یہ تصور ہے، یہ اخلاقی تصور کی طرح ہے، اس کو چھیڑ نہیں سکتا کوئی بھی. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو صحافت اس وقت ہو رہی ہے، جو آج مدر عباس صاحب نے کالم میں بھی آج جو ہیں وہ کچھ چیزیں لکھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں اس وقت جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے وہ ہمارے میڈیا کے اندر ختم ہو چکی ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے بیانیے ہیں ہم اس میں بٹ کر رہ گئے ہیں. کچھ جو ہیں دیکھیے یہ جو سازشی بیانیے ہیں، اس پر بھی مدر عباس صاحب نے لکھا کہ کسی جرنلسٹ نے اس کی تہہ تک جانے کی کوشش نہیں کی، انویسٹیگیشن نہیں کی. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو زوال ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پرنٹ میڈیا کے اندر آ رہا ہے، کیونکہ پرنٹ میڈیا کا جو رپورٹر ہے اس نے تو اب جانا ہی بند کر دیا. الیکٹرانک میڈیا کا رپورٹر تو ہر جگہ پہنچتا ہے کیونکہ اس نے خبر لینی ہے تو وہاں آگے چلانی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس پر ہمارے جو رپورٹر حضرات ہیں سب کو اب اپنے اصل کی طرف آنا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اخبار کی وکالت کر رہا ہوں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آج کا بھی اخبار جو ہے نا وہ زیادہ ذمہ دار ہے الیکٹرانک میڈیا سے. الیکٹرانک میڈیا صرف ریٹنگ کی ریس میں بعض اوقات ایسے چھکے مار دیتا ہے جس میں شرمندگی ہوتی ہے. اخبار بڑی تحقیق کے بعد اور ذمہ داری کے ایڈیٹر ہوں نا بھائی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی تحقیقات سے نا دیکھنا آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ کا اخبار صبح چھپ کچھ بھی ہے نا، کچھ بھی ہے. دیکھیں آپ، میں ٹی وی کا، میں 19 سال سے ٹی وی میں کام کر، ہم تو سیکنڈز ہماری ہم تو کہتے ہیں نا مطلب کہ 7:58 اور 53 سیکنڈ، ہم تو کہتے ہیں اگر وہ 54 سیکنڈ میں خبر کسی اور نے بریک کر دی تو وہ مس ہو گئی. بالکل ایسے ہم تو ایک سیکنڈ. جو پرنٹ میڈیا ہے نا، پرنٹ میڈیا مدر آف جرنلزم. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہماری جرنلزم کی اماں ہیں. مہربانی صاحب، مہربانی. ویسے تو وہ ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں، گویا اخبار ہو گیا ہوں میں. اچھی خبر ہوتی نہیں، لیکن چلیں کوئی نہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی. جاتے جاتے ایک دلچسپ خبر آپ سے شیئر کرنی تھی، وہ یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑا تھا اور جیتے تھے، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بیمار ہوں. اس سے یہ ہوا کہ ایک جو بڑا حریف تھا لیاری سے وہ بھی ختم ہو گیا، اور بلاول صاحب ویسے بھی اس ٹائم ان کا ستارہ عروج پہ ہے اور ہر چیز ان کے سامنے آتی جا رہی ہے. ٹاپ ٹرینڈ تھا نواز شریف، اور سوشل میڈیا پہ نواز شریف کا ٹرینڈ جو ہے وہ بھی بن رہا ہے. بالکل بن رہا ہے، اس کی وجہ کہ لوگ اب ان کے عوامی جلسہ مہم شروع ہو رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں دیکھیے گا یہ وہ نواز شریف جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے عمران خان کی سازش سے پردہ اٹھاتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے جی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ سوموار کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.